جب سے شمع ایمان آپ نے جلائے ہیں، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کے، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کے، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کے، اور صرف سونے کو اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے۔ اور مولانا حضرت عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب التکریم علماء کرام اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ناظم صاحب نے جس انداز سے میرا تعارف پیش کیا، یہ ان مخلص دوستوں کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو حقیقت سے بدل دے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں۔ ہم سب کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ ایک دینی مجلس میں اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اللہ اس مقصد میں اس جلسے کو مکمل کامیاب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے اوپر اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور اس دین اور ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ساتھ ہم سب کو ابھی تک جوڑے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک زمانہ آئے گا
کہ یہ دنیا فتنوں سے بھر جائے گی، زمین فتنے کو ابالے گی، آسمان فتنوں کو برسائے گا، ہر گھر، ہر گاؤں، بستی، شہر، ہر ملک فتنے میں مبتلا ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹوں کے فتنوں میں، گھر والے گھر والوں کے فتنوں میں، بستی بستی والوں کے فتنے میں، شہر شہر والوں کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ یوں سمجھو کہ فتنہ زمین سے ابلے گی اور آسمان سے برسے گا۔ ان حالات کے اندر اپنے آپ کو ایمان پر جمانا، ایمان پر باقی رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ننگے پیر چنگاری پہ کھڑا رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں کے باوجود ہم سب کو ایمان و اعمال کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، چاہے جس حد تک بھی ہو۔ یہ اللہ کا بڑا احسان اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ واجب التکریم بزرگوں، آپ نے اپنے جلسے کا عنوان رکھا ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ۔ نبی کی سیرت ہی دراصل معاشرے کا اصلاح ہے۔ آپ ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے زمانہ کا تھوڑا سا مطالعہ اگر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی موجود نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہ ہو، یہاں تک کہ سب سے بڑی برائی جو ہے کفر اور شرک کا زور، ہر آدمی شرک میں مبتلا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کا بت الگ تھا، ہر سماج کا بت الگ تھا، یہاں تک کہ انفرادی زندگیوں میں انہوں نے اپنا الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کے حالت قیام اور حالت حضر کا بت الگ تھا اور حالت سفر کا بت الگ تھا۔ جب وہ سفر میں جایا کرتے تھے، پتھر کا کوئی بت خوبصورت لے کر جاتے تھے، راستے میں کوئی نیا پتھر خوبصورت مل جاتا اس کو پھینک دیتے اور دوسرا بت اٹھا کے لے لیتے تھے۔ کفر و شرک کا یہ حال تھا۔ شراب نوشی کی کیا حالت تھی؟ شراب نوشی کی حالت یہ تھی کہ کوئی دعوت، کوئی محفل ان کی شراب سے خالی نہیں۔ وہ دعوت ناقص سمجھی جاتی تھی جس دعوت میں شراب کا انتظام نہ ہو۔ گویا شراب ان کے گھٹیوں میں پڑا تھا، شراب کے وہ دل دادا تھے۔ زنا کا حال روایتوں میں آتا ہے کہ شادیوں کے نام پر زنا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس وقت کے معاشرے کا ایک قانون تھا کہ اگر لڑکی خوبصورت ہو اور لڑکا خوبصورت ہو تو دونوں کی شادی میں دونوں مطمئن ہو جاتے، مگر اگر لڑکی خوبصورت ہو اور لڑکا بد شکل مل جائے تو ان کے معاشرے میں یہ قانون تھا کہ اس لڑکی کو اجازت ہوگی کہ وہ جس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کرنا چاہے زنا کر سکتے ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ گویا دنیا کے اندر ہر طرح کی برائیاں موجود تھی، ظلم اور قساوت قلبی، دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ ان حضرات کا گزر بسر ہی لوٹ، ان حضرات کا گزر بسر دوسروں کا مال چھین کر اس کو اپنے سے پیٹ بھرنا، اس سے اپنی روزی کا انتظام کرنا، یہی ان کا مشہور دھندا تھا۔ جب دنیا اور معاشرے کی یہ خرابی عروج پر تھی، ان تمام خرابیوں کے اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم اگر موجودہ برائی کو، موجودہ خرابیوں کو
موجودہ ظلم اور قساوت قلبی سے ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کر کے اگر کوئی نئی معاشرہ اور کوئی نیا ماحول بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت یہ سب سے عملی نمونہ ہے۔ ان کو اگر اپنا لوگے، ان کی سیرت کو اگر مکمل طور پر اپنا لوگے تو سارے معاشرے کا اصلاح ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہی گویا معاشرے کی اصلاح کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کن کن چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ ابھی ہمارے ناظم صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چاہے ادیب لکھتے لکھتے ان کے قلم ٹوٹ جائیں، تمام درختوں کا دنیا میں اگر قلم بنا لیا جائے، سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سیرتوں کا احاطہ کرنا چاہیں آپ تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم سارے گھس جائیں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی ادیب مکمل طور پر لکھ نہیں سکتا۔ نبی کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں، لیکن ان تمام خوبیوں میں سب سے نمایاں خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا سبق دیا ہے۔ حسن اخلاق سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس امت کا، اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں۔ آج کل دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زوروں سے پھیلا ہے۔ نہیں، تلوار کے زوروں سے نہیں پھیلا، وہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ حسن اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمنان اسلام گرفتار ہوئے۔ ان کی گرفتاریوں کے ساتھ جہاں بہت سے غلام بن کر مرد آئے، بہت سی عورتیں بھی باندی بن کر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب ان قیدیوں کو پیش کیا گیا تو اس میں ایک بچی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی۔ حاتم طائی اپنے زمانے کا بڑا سخی تھا، حاتم طائی اپنے زمانے کا بڑا دولت خرچ کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچی سے ان کے والد کا نام لے کر تذکرہ کیا اور یوں فرمایا کہ بیٹی، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا سخی تھا۔ وہ بچی رونے لگی، اس کی چیخ نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچی کو کہا کہ بیٹی، میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا سخی تھا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے گھر کے 4 دروازے تھے، ایک وقت میں اگر ایک مانگنے والا چاروں دروازوں سے اگر ایک وقت میں مانگنے آتا تھا تو وہ کبھی اس کو واپس نہیں کرتا یا یہ کہہ کر منع نہیں کرتا میں نے تم کو ابھی دیا ہے، بلکہ چاروں دروازوں سے آنے والے کو وہ دیا کرتا تھا۔ تو بڑا سخی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے تذکرہ کیا تو اپنا نیک باپ اور اپنا نیک نام باپ کا نام سن کر وہ بچی رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، میں نے تمہارے باپ کی نیکی کی وجہ سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی کہ میں اپنی آزادی اکیلی قبول نہیں کروں گی، بلکہ اگر مجھے آزاد کرنا ہے تو میرے ساتھ آنے والی تمام عورتوں کو آزاد کیجئے، وگرنہ بعد میں یہ عورتیں طعنہ دیں گی اور یہ کہیں گی کہ حاتم طائی کی بیٹی اکیلی آزاد ہو کر چلی گئی اور مجھے ہم لوگوں کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واقعتاً اپنے باپ کی اصلی نسل سے ہو،
اصلی نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو۔ جس طرح تمہارا باپ انسانیت کے لیے ہمدرد تھا، تم بھی انسانیت کے لیے ہمدرد ہو۔ جاؤ، میں نے تم کو تمہارے باپ کی نیکی کی وجہ سے اور ان معاشرے کی تمام عورتوں کو تمہاری نیک نامی کی وجہ سے میں نے آزاد کر دیا۔ وہ عورتیں رونے لگی، آنکھیں برسنے لگی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، جب آپ نے دنیا میں ہم کو اپنی غلامی سے آزاد کیا ہے تو آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کر کے آخرت کے عذاب سے بھی آپ سے نجات پانا چاہتے ہیں اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی آزاد کر دیجئے۔ چنانچہ اسی لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تمام عورتیں مسلمان ہو گئی اور اسلام میں داخل ہو۔ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے حسن اخلاق، جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، چاہے صراحتاً ہو، چاہے کنایتاً ہو یا اشارتاً ہو، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے معاشرے کی اگر اصلاح چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر حسن اخلاق کو پیدا کرو۔ میں آپ کو اس جگہ پر ایک بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع نہیں بلکہ آخر کے اندر 3 صورتیں مسلسل ایسی ذکر کی ہیں جس میں لفظ قل موجود ہے۔ ایک ہے لفظ قل اعوذ برب الناس، دوسرا ہے قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری جگہ ہے قل هو اللہ احد، اور چوتھی صورت ہے تبت یدا ابی لہب۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے آخرت کے عذاب سے اور ان کو دین کی دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو صفا کے پہاڑ پہ بلایا اور سب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیا تم نے میرے زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے مخالف ضرور ہیں، آپ کی مشن اور آپ کی دعوت کے مخالف ضرور ہیں، مگر ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو کوئی خبر دوں تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں تم کو کہ آخرت کا ایک لشکر ہے، مرنے کے بعد اگر تم بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے تو تم کو عذاب دیا جائے گا، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ اسی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے ابو لہب، انہوں نے ایک جملہ کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، بربادی ہو آپ کے لیے اے محمد، ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے لیے اے محمد، کیا اسی کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، آپ کے دل کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس دین کو پھیلانے کی خاطر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا آپ نے خون بہایا اور پسینہ بہایا ہے، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا ہے۔ آپ اس کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جواب سے آپ کے دل پر کیا چوٹ لگی ہوگی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے جواب میں فرماتے تبا لک یا ابی لہب، ہاتھ میرے نہیں ہاتھ تمہارے ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، تم مجھ کو کہتے کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ میں کہتا ہوں تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتے قل تبا لک یا ابی لہب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب آپ کے چچا کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ جواب دیجئے ان کو، قل کہیے تبا لک یا ابی لہب کہ اے ابو لہب ہاتھ تمہارے ٹوٹ جائیں کہ تم حق کو جھٹلا رہے ہو۔ قل کہنا چاہیے تھا اس جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے قل نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ کہیے اے محمد،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے محمد آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے پیارے رسول ہیں، آپ کا ہر دکھ میرا دکھ ہے، آپ کی ہر پریشانی میری پریشانی ہے، آپ کا ہر توہین گویا میری توہین ہے، مگر آپ جواب مت دیجئے اپنے چچا کو، بلکہ آپ کی طرف سے میں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب کہ اے محمد آپ نہ کہیے کہ چچا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، بلکہ آپ کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب بلکہ ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چچا آپ کی عمر میں بڑے تھے، آپ کے رشتے میں بڑے تھے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے حسن اخلاق کو اور اپنے معاشرے کی سدھار اگر چاہتے ہو تو ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ اگر تمہارے بڑوں سے اگر کوئی توہین بھی ہو جائے، تمہارے بڑوں سے اگر تمہارے شان میں کوئی گستاخی بھی ہو جائے، تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے کو معاف کر دے اور اس کا جواب ترکی بترکی نہ دے۔ گویا اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ہر چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے بڑے کا لحاظ کرے، اپنے بڑے کی توقیر کرے اور ان کا ہمیشہ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑا اپنے چھوٹے پر رحم کا معاملہ نہ کرے، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور پیار کا معاملہ نہ کرے، اور جو چھوٹا اپنے بڑے کی توقیر و تعظیم نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کریں اور اپنے بڑوں کی توقیر نہ کریں۔ اس حدیث کے اندر اسی بات کی تاکید کی گئی ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اگر اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنے حسن اخلاق اور اپنے کردار کو سنواریں اور اس کے اندر بہتری لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے، اور کئی حدیث کی کتابوں میں خاص طور سے ریاض الصالحین کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کوئی ملنے کے لیے مدینہ آتا، وہ اس عورت سے اگر ملاقات ہو جاتی تو وہ پوچھتی کہ کیا محمد ابن عبداللہ سے ملنے کے لیے آیا ہو؟ اگر وہ آدمی کہہ دیتا کہ جی میں محمد سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ کہتی کہ ہرگز اس سے ملاقات مت کرنا۔ وہ پوچھتا کیوں؟ وہ کہتا کہ وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو کوئی آدمی اس سے ملتا ہے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اپنے باپ داداؤں کو دین کو چھوڑ کر وہ انہی کے ساتھ ہو کے رہ جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی ان کے ساتھ مت ملنا وہ منع کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے کوئی گٹھری لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی، اٹھانے میں پریشانی بڑی عمر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی اماں یہ گٹھر میں آپ کا اپنے سر پہ آپ کی منزل تک پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھر لیا اپنے سر کے اوپر اور پھر اس کو منزل تک پہنچا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منزل تک پہنچایا اور واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوڑھیا نے روکا اور کہا بیٹا تم اسی مدینہ میں رہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو سنا ہے کہ ایک محمد نامی آدمی مدینہ میں آیا ہوا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ میری تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ تم نے چونکہ میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، اس لیے میں بھی تمہارے اوپر ایک احسان کرنا چاہتی ہوں کہ ان سے ملاقات مت کرنا اور ان کی باتوں میں کبھی مت آنا، ان کی باتوں میں آ کر اپنے باپ داداؤں کے دین کو مت چھوڑ دینا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بڑھیا کی بات سن کر آپ وہاں کھڑے رہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہی محمد ہوں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے تھے، آپ کا ایک پہچان والا ادھر سے گزرا اور انہوں نے کہا محمد آپ یہاں؟
تب اس بڑھیا کو پتا چلا کہ رے یہی محمد ہے جس کے بارے میں ایسا کہا کرتی ہوں. فوراً وہ بڑھیا آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی. مجھے آپ سے بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے. آپ نے ایک احسان فرمایا. آپ کہہ سکتے تھے اس کو کہ جس کے بارے میں آپ برا بھلا کہہ رہی ہیں میں ہی وہ ہوں، لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ یہ فرما دیں کہ میں ہی محمد ہوں جس کی تم برائی کر رہے ہو، بلکہ گزرنے والے نے آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا محمد آپ یہاں پر. تب وہ بڑھیا سمجھی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے آپ کا اخلاق. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر کردار کی اچھائی پیدا ہوگی، تو پھر ہم پوری دنیا کے اندر سربلند ہوں گے اور یہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہوگا. آج خدا نخواستہ اسلام کے پھیلنے کے اوپر اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو ہماری معاشرے کی خرابی ہے، ہمارے رہن سہن کی خرابی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق کی بلندی پیدا کریں، اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، تاکہ اس اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے جس کے ذریعے سے پہلے اسلام پھیلا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چیز آئے گی کیسے؟ یہ آئے گی نبی کی سیرت سے. یہ اور بات ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبی کی سیرت کو اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں بڑی بھیڑ رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ اپنے خادم سے پوچھا کہ یہاں کے کھانے کا نظام کیا ہے؟ خادم نے عرض کیا کہ جو کی روٹی اور گوشت کھلاتے ہیں اس لیے کہ کھانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. اگلے دن خانقاہ سے ذکر کی آواز بند ہو گئی. حضرت نے پوچھا کہ آج ذکر کی آواز نہیں آ رہی ہے. فرمایا کہ حضرت سنت پر عمل کرتے ہوئے گوشت اور جو کی روٹی مریدین کو کھلایا ہے، سب کے پیٹ خراب ہو گئے، سب بیمار ہو گئے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ بھائی سیرت کو اور سنت کو کما حقہ ادا کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لیکن میرے بھائیوں، جس چیز کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو مکمل طور پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے. من لم یحصل کلہ لم یترک کلہ. جن چیزوں کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا ان کو مکمل طور پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس لیے ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے والے بنائیں. ہو سکتا ہے کہ اسی سیرت کے اختیار کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ مشہور واقعہ لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب میلے میں بیچا جا رہا تھا، وہاں پر بڑے بڑے رؤساء اور امراء موجود تھے. وہاں پر ایک عورت سود کا ایک گٹھر لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی تھی. کسی نے راستے میں پوچھا اور یہ کہا کہ اماں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سنا ہے کہ بازار میں یوسف بک رہا ہے، میں اس کو خریدنے جا رہا ہوں. اس شخص نے کہا وہاں بڑے بڑے رؤساء موجود ہیں، بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں، ان کی دولت کے سامنے تمہاری اس گٹھر کی کیا حقیقت ہے کہ تم اس سے یوسف کو خریدنے چلی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میرا مقصد یوسف کو خریدنا تو ہے، چاہے میں خرید سکوں یا نہ خرید سکوں، تاکہ کل قیامت کے جب یوسف کے خریداروں میں نام لیا جائے گا تو اس میں بھی میرا نام آ جائے اور وہی میرے نجات کا ذریعہ بن جائے. نبی کی سیرت اختیار کرنا گرچہ مشکل ہے، گرچہ دشوار ہے، مگر اگر ہم نے اس کی کوشش کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ارادے سے اگر ہم نے اس کو اپنانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب تک سیرت نہیں آئے گی تب تک ہمارے اندر معاشرے کا اصلاح نہیں آئے گا، اور جب سیرت آ جائے گی تو پھر کیا وجہ ہے کہ حدیث کے اندر جن صحاباؤں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ
ایک دم بدو اور دیہات کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، جانوریں چرانے والے لوگ تھے، معاشرے کے اندر کوئی گنتی نہیں تھی، لیکن نبی کی سیرت کو انہوں نے اختیار کیا، نبی کی سیرت کو انہوں نے اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بام عروج اور بلندی پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ قرآن کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسے صحابہ کا ایمان اختیار کرو، تبھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اصلاح کا معاملہ بہت کٹھن ہے، لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو پھر دینداری بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایک آخری واقعہ میں 2 منٹ میں کہہ کر آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ ریاض الصالحین میں قصہ لکھا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری ایک بڑے مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی بیوی کا نام ام سلیم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حاملہ تھی اور ان کے شوہر سفر میں چلے گئے تھے، بچہ پیدا ہوا، بیمار ہوا اور انتقال کیا۔ جب وہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا کہ بچہ بیمار تھا، اس کا کیا حال ہے؟ حاملہ نہیں تھی بلکہ بچہ ان کا بیمار تھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ام سلیم نے کہا بچے کو بالکل آرام ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے تھے وہ بچہ انتقال کر چکا تھا۔ حضرت ام سلیم نے پوچھا، یہ سمجھا کہ اگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ بچہ مر چکا ہے تو شاید یہ روئیں گے اور کھانا بھی نہیں کھائیں گے، بے آرامی ہوگی، اس لیے پہلے ان کو کھانا کھلایا اور یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ بچے کو بالکل آرام ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، سو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت بھی فرمایا اور اس صحبت کے برکت میں اللہ نے ان کو دوسرا بیٹا بھی عنایت فرمایا۔ بہرحال صبح ہوئی، ام سلیم حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو امانت رکھنے کے لیے دے اور اس آدمی کو اس امانت کو واپس لینا اور آپ سے امانت کی واپسی کا مطالبہ کرے تو کیا ہم کو وہ امانت واپس کر دینا چاہیے یا روک لینا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے پوچھا، جواب دیا کہ نہیں، امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی امانت مانگے واپس تو اس کو واپس دے دینا چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا ہم کو امانت کی شکل میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے رات واپس لیا اور آپ اب جائیے اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھر آئی اور دوڑتا ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مگر میں آپ کو اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ آج آپ کے اسلام کے اندر ایسی عورتیں تیار ہو گئی ہیں اور ایسا معاشرہ تیار ہو گیا ہے کہ عورتوں کو اپنے بیٹے سے زیادہ شریعت پسند ہے، اس لیے اپنے بیٹے کے میت پر انہوں نے ماتم کرنا پسند نہیں کیا اور اپنی بیوی کا پورا واقعہ سنایا۔ حضور کی آنکھیں بھر آئی، حضور نے فرمایا جاؤ کفن دفن کا انتظام بعد میں کرنا، میری طرف سے اپنے بیوی کو جنت کی بشارت پہلے سنا دو۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے جنت میں بشارت دے دی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ ہے اور یہ رہے گا ہمیشہ کہ جب تک ہم اپنے اندر اصلاح معاشرہ نہیں کریں گے اور حسن اخلاق کو اختیار نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنے معاشرے پر دھیان دے کر مکمل طور اس کو کمپلیٹ نہیں کر لیں گے تب تک ایسا معاشرے کی تشکیل ہونا بہت مشکل ہے۔ میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے آخر میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس جلسے کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم اپنے اصلاح چاہتے ہیں اور معاشرے کی درستگی چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر حسن اخلاق اور دینداری پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو درست فرمائے اور ہمارے معاشرے کو درست فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।